نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال سال دوم کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں، آج ہم نے ناصر کاظمی کی غزل جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، پہلی غزل، اس کا دوسرا شعر کرنا ہے۔ شعر ہے کہ شور برپا ہے خانہ دل میں، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ خانہ دل یعنی دل کے گھر میں، تو شاعر نے دل کو گھر سے تشبیہ دی ہے کہ دل کے گھر کی کوئی دیوار گر گئی ہے، اس لیے دل کے آنگن میں ماتم ہو رہا ہے۔ دل کے آنگن میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، گریہ و زاری، نالہ و فریاد اور چیخ پکار کے ساتھ ساتھ یہ ماتم کا سما اس لیے ہے، دل میں یہ ہنگامہ اس لیے ہے کہ دل کی کوئی دیوار ابھی گری ہے، کچھ دیر پہلے وہ دل کی دیوار گر گئی۔ اب دیکھیں، جب خستہ حال گھر کی دیوار گر جائے، کسی مفلس تنگ دست اسرت کے مارے ہوئے غریب شخص کے گھر کی خستہ حال گھر کی دیوار گر جائے تو گھر میں ماتم کا عالم ہوتا ہے۔ اب شاعر نے، ناصر کاظمی نے، اپنے دل کی دیوار گرنے سے مراد کیا لیا ہے؟ سوال اصل یہ ہے کہ شاعر نے دل کو گھر سے تشبیہ دی اور کہا کہ اس کی دیوار گرنے کے سبب میرے دل میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، میں نالہ و فریاد کرنے میں مصروف ہوں، لیکن یہ دل کی دیوار گرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ اصل مطلب ہے، یہ اصل مقصد ہے، اسی سے ہم نے تشریح نکالنی ہے کہ شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ دیکھیں، اب دل کی دیوار گرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم پرتے کھولتے ہیں، اس شعر میں ساحل ممتنع ہے۔ ساحل ممتنع کیا ہوتا ہے؟ جب کسی شعر میں شاعر کسی گہرے مفہوم کو بڑے سادہ اور آسان فہم الفاظ میں بیان کر دے تو اسے ہم ساحل ممتنع کہتے ہیں۔ اب بات بہت گہری ہے، معنویت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اس کی تشریح نکالنی پڑے گی، لیکن لفظیات پر غور کیا جائے تو بالکل سادگی سے ناصر کاظمی نے یہ شعر کہا ہے، آسان فہم اور سادہ الفاظ میں۔ تو اب شور برپا ہے خانہ دل میں، دیوار گرنے سے مراد کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ دل میں آرزوؤں اور تمناؤں کا جو ہجوم تھا، جو زندگی گزارنے کا، جینے کا آسرا تھا، وہ چھن گیا ہو، کیونکہ جب تک امید انسان کے دل میں رہتی ہے، جب تک انسان کا دل آرزوؤں اور تمناؤں کے کھلونوں سے کھیلتا رہتا ہے، اس وقت تک وہ زندہ دلی برقرار رہتی ہے جو جینے کا سامان پیدا کرتی رہتی ہے، اور انسان کنارے زیست سفر طے کرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، زندگی کا سفر یوں ہی طے ہوتا رہتا ہے۔ ایک آرزو، ایک امید انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، امید کا پودا انسان کے دل میں جنم لیتا ہے، وہ پروان چڑھتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، اور اس امید کی تکمیل کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، جستجو کرتا ہے۔ اسی جستجو کے سلسلے میں اس کی زندگی گزرتی چلی جاتی ہے۔
اور ایک خواہش کی تکمیل ایک نئی خواہش کو جنم دیتی ہے، پھر اس خواہش کی تکمیل ایک اور نئی خواہش کو جنم دیتی ہے۔ یوں ہی خواہشات کا ایک لامتناہی سلسلہ انسان کی زندگی میں جاری رہتا ہے، اور اسی سلسلے کے ساتھ ساتھ انسان سفر کرتا ہوا موت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ آرزو اور خواہش انسان کے جینے کا سامان پیدا کرتی ہے۔ لیکن دوسری بات ذہن میں رکھیے گا کہ بار بار جب انسان کی کوئی خواہش پائے تکمیل کو نہ پہنچے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی خواہشات سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ بار بار عدم تکمیل خواہش کے سبب انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ آرزوؤں اور تمناؤں کی لاشیں دل کے آنگن میں پڑی رہتی ہیں اور ان پر ہمیشہ ماتم ہوتا رہتا ہے، ایک خواہش حسرت نہ پوری ہونے والی، پائے تکمیل کو نہ پہنچنے والی خواہش حسرت ناکام بن کر انسان کے دل کو زخمی کر دیتی ہے اور انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے دل سے خواہش رخصت ہو جائے تو پھر جنم کیا لیتا ہے؟ پھر ماتم جنم لیتا ہے، گریہ زاری، آہو فغاں، نالہ و فریاد، چیخ پکار، یہی باقی رہ جاتا ہے، سسکیاں باقی رہ جاتی ہیں، باقی سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آرزو یا امید ہو شاعر کے دل میں جو اب اس کے دل سے رخصت ہو گئی ہو، اس لیے شاعر نے کہا شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی، کہ میرے دل میں ایک آرزو تھی، ایک خواہش تھی جو میرے جینے کا سامان پیدا کیے ہوئے تھی، لیکن وہ آرزو، وہ تمنا، وہ امید، وہ خواہش اب میرے دل سے رخصت ہو گئی ہے، اس لیے اب دل کے آنگن میں ماتم ہو رہا ہے۔ ایک بات جیسے شاعر نے کہا دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا۔ اور اب دوسری وجہ، کچھ لوگ جینے کا سہارا ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھ کر انسان جینا سیکھتا ہے، کچھ لوگوں کے سہارے زندگی گزرتی ہے۔ انسان مشکلات سے گزر جاتا ہے ان لوگوں کی یاد یا ان کے خیال کی انگلی پکڑ کر۔ کچھ لوگوں کی رفاقت انسان کے لیے باعث تقویت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اپنا عزیز بچھڑ گیا ہو، کوئی ایسا انسان جدا ہو گیا ہو جس کے شانہ بشانہ زندگی گزرتی تھی، جس کے سہارے کنارے زیست وہ سفر طے کر رہا تھا، جس کی انگلی پکڑ کر۔ ایسے شخص کا کھو جانا بھی دیوار گرنے سے کم نہیں ہوتا کہ میرے دل کی دیوار اب گر چکی ہے۔ ایک شخص جو دیوار کی طرح تھا، جو میرا ہمراز تھا، اب دیوار جب گرتی ہے تو صحن گھر کا جو آنگن ہوتا ہے وہ صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ دیوار ایک پردہ ہوتی ہے، دیوار ایک پردہ ہوتی ہے، دیوار گر جاتی ہے تو وہ پردہ نہیں رہتا۔ تو کچھ لوگ بھی ایسے ہی دکھوں اور غموں پر پردہ ڈالے اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں ہمیں۔ وہ پردہ ڈالنے والا، وہ وفا نبھانے والا، وہ تعلق نبھانے والا، وہ زندگی کے نشیب و فراز میں، زندگی کے سرد و گرم میں، اتار چڑھاؤ میں، عروج و زوال میں ہمارے ساتھ چلنے والا، ہمارا ساتھ دینے والا شخص جب رخصت ہو جاتا ہے تو زندگی بے رنگ اور بے کیف سی لگنے لگتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ناصر کاظمی کا کوئی ایسا ہی اپنا عزیز، کوئی دوست اس سے
جدا ہو گیا ہو، جس کے جدا ہونے سے ناصر کاظمی کے دل کی دیوار گر گئی، اس کے دل میں اب غم ہی غم ہے، اداسی ہے، بے کلی ہے، مایوسی ہے، ماتم ہے، اس کے سوا اب کچھ نہیں رہا۔ یہ کون لوگ ہیں میرے ادھر ادھر، یہ کون لوگ ہیں میرے، یہ کون لوگ ہیں میرے ادھر ادھر، وہ دوستی نبھانے والے کیا ہوئے۔ میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹا گئے، ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی۔ یہ بھی ناصر کاظمی کا شعر ہے۔ اب ایک اور بات، ایک اور تہس کی کھولتے ہیں۔ بیٹا جب مسلسل انسان غموں سے دوچار ہو رہا ہو، غم انسان کی زندگی کا مستقل حصہ بن جائیں، تو ایک ایسا وقت آتا ہے جب انسان کو اپنے غموں سے محبت ہو جاتی ہے، جب غم کا نہ ہونا باعث درد بن جاتا ہے، غم کا نہ ہونا انسان کو تکلیف دینے لگتا ہے۔ جیسے شاعر نے کہا، ناصر کاظمی کا شعر ہے کہ جب کوئی غم نہیں ہوتا ناصر، بے کلی دل کے سوا ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ غم کا رخصت ہو جانا دل کی دیوار گرنے کے برابر ہو، یعنی شاعر نے کسی غم کے دل سے رخصت ہو جانے کے لیے دیوار کے گرنے کا استعارہ استعمال کیا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی غم نہیں اب دل میں رہا۔ اب ہو سکتا ہے کسی کی محبت کے زخم بھر گئے ہوں، کیونکہ جب محبت کے زخم بھر جاتے ہیں تو پھر جینے کی کوئی وجہ نہیں رہتی۔ ہو سکتا ہے کہ محبت کے زخم بھرنے کی وجہ سے شاعر نے کہا ہو کہ اب وہ دیوار گر گئی ہے جو میرے جینے کا، جو میرا سہارا تھی، جس کا سہارا لے کر میں چلتا تھا، میں سفر کرتا تھا، وہ دیوار جسے چھو کر مجھے اپنے گھر کا احساس ہوتا تھا، مجھے جینے کی امید ہوتی تھی۔ یہ محبت کے جو زخم ہوتے ہیں یہ بھی انسان کے لیے جینے کا سبب بنتے ہیں، یہ بھی باعث حیات ہوتے ہیں، یہ بھی باعث فرحت و مسرت ہو جاتے ہیں، یہ عشق کے زخم بھی۔ تو ہو سکتا ہے جیسے شاعر نے کہا، ناصر کاظمی کا شعر ہے، آج تو بے سبب اداس ہے جی، آج تو بے سبب اداس ہے جی، عشق ہوتا تو کوئی بات بھی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے۔ تو بچوں جتنی میں نے وجوہات بیان کی ہیں، یہ چند ممکنہ صورتیں ہیں اس شعر میں جو شاعر نے دیوار کا ذکر کیا، تو یہ چند ممکنہ استعارے ہیں اس دیوار کے، ناصر کاظمی نے جس دیوار کے گرنے کا ذکر اس شعر میں کیا ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور خیال آئے، چونکہ شاعر کا کام ہے شعر کہہ دینا، اس کی تشریح ہر شخص نے اپنی سمجھ، عقل، فہم و فراست اور اپنی دانش کے مطابق کرنی ہوتی ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک آئیڈیا دیا ہے، اگر تو اسی پر اتفاق کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ۔ اگر مزید آپ کے ذہن میں کوئی اور استعارہ یا کوئی اور صورت بھی ذہن میں آتی ہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ایک بار مجھ سے کنسلٹ ضرور کر لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی بات خارج از مفہوم ہو جائے، خارج از تشریح ہو جائے۔ ٹھیک ہے، وہ مفہوم سے ہی الگ ہو جائے، اصل جو شعر کا مقصد ہے وہی مفقود ہو جائے، تو ذہن میں رکھیے گا۔ تو بچوں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تیسرے شعر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ می ناصر، خدا حافظ۔